الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت والساعة كهاتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم اور آپ بار بار قرآن و حدیث کے حوالے سے قیامت کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں. یہ قیامت دراصل موت کے بعد دوبارہ حساب و کتاب کے لیے زندہ اٹھایا جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو قیامت قائم کرنے کو کہا ہے اور بار بار ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، یہ اسی لیے ہے تاکہ ہر بندے کو اس کے کیے کا اجر ملے. اگر اچھا عمل کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کیا ہے تو برا، اس پر سزا ملے گی. اور قیامت ایسی چیز ہے کہ ایمان کا ایک حصہ اور جز بنا دیا گیا ہے. کوئی آدمی قرآن پر تو ایمان رکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں قرآن پر ایمان لایا، فرشتوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، رسولوں اور پیغمبروں پر بھی ایمان رکھتا ہے. صرف ایک چیز کا انکار کر دے کہ میں قیامت کا منکر ہوں، میں قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ قیامت پر ایمان یہ ایسی چیز ہے کہ بندے کو نیک اعمال پر ابھارتی ہے اور برائیوں سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے. جب بندہ یہ جانے گا کہ قیامت یقینی چیز ہے، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، اچھے برے کا بدلہ ہم کو ملنا ہے، تو اس دنیا کے اندر وہ نیک اعمال بڑھ چڑھ کر کے کرے گا اور برائی سے بچے گا. اگر قیامت کا تصور نہ ہوتا تو آج اس دنیا میں جو غریب قسم کے لوگ ہیں، دبے کچلے قسم کے لوگ ہیں، مجبور اور سیدھے سادھے لوگ ہیں، نرم مزاج لوگ ہیں، ہمیشہ ان کا نقصان ہی نقصان رہتا. یہ گھاٹے ہی گھاٹے میں رہتے. اور جو ظالم قسم کے لوگ ہیں، جابر اور فاسق قسم کے لوگ ہیں، چور اور ڈاکو ہیں، ان کا فائدہ ہی فائدہ رہتا ہے. اس لیے کہ جو مجبور قسم کے لوگ ہیں، غریب قسم کے لوگ ہیں، دنیا کے اندر تو مجبوری کی حالت میں رہتے ہی ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جاتا. مزید یہ کہ مرنے کے بعد ان کو کوئی انعام نہ ملتا. لیکن جو چور ہیں، ڈاکو، ظالم قسم کے لوگ ہیں، اس دنیا کے اندر خوب ظلم و ستم کرتے اور اس کے بدلے میں ان کو کوئی سزا بھی نہ ملتی. تو مجبور قسم کے لوگ ہمیشہ ان کا گھاٹا ہی رہتا اور ظالم قسم کے لوگوں کو ہمیشہ فائدہ ہی رہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت رکھا ہے تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
کہ اس دنیا کے اندر جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو بھی وہاں دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی اور شر کرے گا وہ اس کو بھی وہاں دیکھ لے گا۔ اسی سورہ زلزال کی آیت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یومئذ تحدث اخبارها اس آیت کی تلاوت فرمائی اور صحابہ سے پوچھا کہ یومئذ تحدث اخبارها کہ جس دن یعنی قیامت کے دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے کہ زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی، اس کا کیا مطلب؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس زمین پر اور زمین کے پشت پر جو بھی عمل کرتا ہے زمین اس کو ریکارڈ کرتی ہے، زمین اس کو کیش کرتی ہے، زمین اس کو محفوظ رکھتی ہے۔ کل قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ میدان محشر کے اندر سامنے آئے گا اور کہے گا اے رب العالمین آپ کا یہ فلاں بندہ ہے جس نے ہماری جسم پر اور ہماری پشت پر فلاں نیک عمل کیا تھا، اور اگر برا کام کیا ہوگا تو اس کے خلاف گواہی دے گی۔ ہم آج مسجد میں آتے ہیں، یہاں عبادت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ زمین کا حصہ ہمارے حق میں گواہی دے گا کہ یہ فلاں فلاں بندے ہیں جو ہماری پشت پر عبادت کیا کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نماز جماعت سے ختم ہو جاتی ہے تو لوگ سنت پڑھنے کے لیے بکھر جاتے ہیں، حالانکہ اگر اپنی جگہ پر سنت پڑھ لیں تب بھی درست ہے، لیکن حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت یہ ہے کہ بعد میں آنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ جماعت ختم ہو گئی۔ اگر اپنی حیثیت پر اور اسی حالت پر سنت پڑھنے لگے تو بعد میں آنے والوں کو شبہ ہونے لگے گا کہ شاید جماعت نہیں ہوئی ہے، ابھی جماعت مکمل نہیں ہوئی ہے۔ لیکن جب لوگ بکھر جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جماعت ختم ہو گئی۔ تو دوسری حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اس مسجد کے اندر مختلف جگہوں پر جا کر کے سنت جو پڑھتے ہیں تو یہ ہر جگہ کل قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یہ آپ کا بندہ میرے فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر ہماری اے رب العالمین آپ کی بات میں کیا کرتا تھا۔ ہم سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں نماز پڑھتے ہیں، اسٹیشنوں پر نماز پڑھتے ہیں، اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہوئے گلی کوچوں میں سڑکوں پر چلتے ہیں، یہ ساری جگہیں قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دیں گی۔ لیکن بندہ اس کے برعکس اگر گناہ کرتا ہے تو وہ بھی وہاں پیش کیا جائے گا، وہ ساری صورتیں۔ اور یہاں تک کہ تفسیر ماجدی کے اندر مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم آپ جو پڑھ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ بندے نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، صرف وہاں گناہ ہی نہیں لکھا ہوگا، وہ پوری اصل تصویر لکھی ہوگی، وہ اصل پورا واقعہ وہاں ہم موجود پائیں گے۔ جس طریقے سے ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال میں دیکھیں گے تو وہاں بھی ہم کو دکھائی دے گا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسے ہی کوئی گناہ کر رہا ہوگا، اصل تصویر اس کے سامنے آ جائے گی وہاں، جیسے ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ اب گزشتہ کوئی چیز ہو ہم آج دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ کل کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ اسی طریقے سے میدان محشر میں ہم دنیا میں جو کام کیے ہوں گے اچھا یا برا سب سامنے تصویر کی طرح آ جائے گا کہ ہم یہ کام فلاں کر رہے تھے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ استحضار کے لیے تاکہ آخرت کا خوف ہم سب کے اندر پیدا ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت کا منظر اس کے نظروں کے سامنے ہو اور اس کو یہ احساس ہو کہ گویا میں قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں دنیا ہی میں، یہ تصور کرنا چاہے تو اس کو چاہیے قرآن پاک کی سورہ تکویر کی تلاوت کرے اور اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو کھول کر کے بیان کر دیا ہے کہ جس کو پڑھ کر کے سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی اور تباہ و برباد اللہ تعالیٰ کر دیں گے، بالکل چٹین میدان، سارے انسان جمع ہوں گے اپنے حساب و کتاب کے لیے۔ تو قیامت کا آنا بالکل یقینی ہے، لیکن سوال یہ ہے قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ یہ جو سورہ لقمان کی آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں سے متعلق کہا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں
کہ جن کا علم کسی کو نہیں، صرف اللہ کو ہے، یہاں تک کہ کسی ولی کو، کسی تابعی کو، تبع تابعی کو، انبیاء صحابی کو، انبیاء کرام کو، اور انبیاء کرام میں سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں ہے، اور فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ ایک موقع پر قرآن نے بیان کیا، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی جی لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ قل انما علمها عند ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے اس کا علم اور صحیح علم میرے رب کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک موقع پر ایک اجنبی شخص کی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گئے اور کچھ سوالات کرنے لگے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی پوچھا، اخبرنی عن الساعہ، اے اللہ کے نبی مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا، مل مسئول عنہا باعلم من السائل، کہ قیامت کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو، قیامت کے بارے میں جس طریقے سے تمہیں علم نہیں ہے مجھے بھی علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو قیامت کب آئے گی اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو چھپا کیوں رکھا ہے، اس کو اخفا رکھنے میں حکمت کیا ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکمت جو سب سے بنیادی اور پہلی حکمت ہے لکھا کہ قیامت کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے چھپایا ہے کہ اگر قیامت کے بارے میں یہ بتا دیا جاتا کہ فلاں سن میں اور اتنے سال کے بعد، اتنے سال کے بعد قیامت آئے گی، تو جو لوگ ایمان اور یقین رکھتے ہیں ان کی زندگی بھی دوبھر ہو جاتی، ان کی زندگی بھی دوبھر ہو جاتی کہ ارے اچھا فلاں سن میں قیامت آنے والی ہے، تو ان کا جینا بھی مشکل ہو جاتا۔ اور جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کو تو استہزاء مذاق کا موقع مل جاتا کہ ابھی قیامت تک بہت دن باقی ہے، اس لیے ایسے کی زندگی گزار لو، جس طریقے سے منماہی زندگی چاہو گزار لو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو چھپا دیا ہے کہ اچانک قیامت آئے گی، ہر بندہ یہ سوچے کب قیامت آ جائے گی کسی کو معلوم نہیں، اس لیے ہمہ وقت تو تیار رہیں قیامت کے اندر پیشی اور حاضری کے لیے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کو چھپا دیا ہے۔ تو کچھ علامتیں، البتہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمارے اور آپ کے سامنے، امت کے سامنے قیامت کی کچھ علامتیں بتائی ہیں، اور قیامت کی علامتیں کیوں بتائی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علامتوں کو سن کر اور جان کر یہ سمجھ لو کہ قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانیاں بتائی۔ ان تمام نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی، پہلی قسم کی نشانی جس کو علامت بعیدہ کہتے ہیں، یعنی وہ چھوٹی نشانیاں جن کو علامت بعیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے، دور کی علامتیں، وہ علامتیں جو ظاہر ہوئیں اور گزر گئیں۔ اسی طریقے سے قیامت کی دوسری نشانی اور دوسری علامت جس کو علامت متوسطہ کہتے ہیں، وہ علامتیں جن کے ظہور کا سلسلہ اس وقت چل رہا ہے۔ اور تیسری قسم کی علامت جن کو علامت کبریٰ کہتے ہیں، بڑی بڑی علامتیں، ان میں سے کسی کا وہ 10 چیزیں ہیں، 10 علامتیں ہیں علامت کبریٰ کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے، جیسے امام مہدی کا آنا، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا آسمان سے۔ اسی طریقے سے 10 علامتیں ہیں جو ابھی ظاہر ہونا باقی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جو چھوٹی چھوٹی علامتیں جن کو علامت بعیدہ کہتے ہیں کئی گنوائی ہیں، ان میں آپ نے جو سب سے پہلی اور سب سے بنیادی چیز فرمایا، بعثت والساعۃ کہاتین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اور آپ کی بعثت کا ہونا یہ قیامت کی نشانی اور علامت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں بالکل ایسے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، کہ ان دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، زیادہ دوری نہیں ہے۔ جس طریقے سے ان دونوں انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہے اور دوری نہیں ہے، ایسے ہی میرے آ جانے کے بعد اب قیامت کے آنے میں بہت زیادہ دوری نہیں ہے
اب ہم سوچیں گے کہ 1400 سال ہو گئے، یہ بہت دوری نہیں ہے، لیکن جو دنیا کی مدت ہے کئی ہزار سال، اس اعتبار سے یہی مثال ہے کہ اللہ کے نبی کی آمد کے بعد قیامت کے آنے میں دیری نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس دنیا کی مدت 7000 برس ہے، 7000 برس ہے، لیکن یہ اسرائیلی روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس پر کوئی حکم مرتب نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا قیامت کے آنے کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ تو قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے، اور چھوٹی کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اہمیت کچھ نہیں ہے، چھوٹی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے درمیان اور ان علامتوں کے درمیان قدرے کچھ فاصلہ ہے، کچھ دوری ہے، اس وجہ سے چھوٹی کہا گیا ہے، ورنہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ایک علامت اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، قیامت کی نشانی، قرب قیامت کی نشانی کہ میرا دنیا میں تشریف لانا یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا، بلکہ قرآن پاک کی آیت ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر کے اندر، اور مطلب یہ ہے کہ قیامت بالکل آنا ہی چاہتی ہے، قیامت بالکل قریب ہے، اس لیے کہ شق قمر کا واقعہ ہو چکا، اس لیے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے۔ مطلب یہ ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور شق قمر کا واقعہ پیش آنا، یہ اس بات کی علامت اور نشانی اور پہچان ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اور یہ واقعہ کیا پیش آیا تھا؟ اللہ کے نبی ایک مرتبہ مکہ میں مینا کے اندر تشریف فرما تھے۔ کفار و مشرکین جو آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، وہ آپ کی خدمت میں پہنچے اور کہا، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ اس کی کوئی دلیل دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، دلیل اس پر دی جاتی ہے، اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی چاند کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور صرف یہ نہیں کہ چاند میں نشان بن گیا ہو، ایسا ٹکڑا ہوا کہ ایک ٹکڑا مشرق کی طرف اور ایک ٹکڑا مغرب کی طرف چلا گیا، اتنا فاصلہ ہو گیا۔ اور کتنی دیر تک رہا؟ جتنا وقت عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے، اتنی دیر تک چاند کے 2 ٹکڑے رہے، پھر دونوں آپس میں مل گئے۔ جب انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، نبوت کی دلیل پیش کر دی گئی، تو کہنے لگے کہ محمد کا جادو ساری دنیا پر نہیں چل سکتا ہے، محمد نے تو ہمارے اوپر جادو کر دیا، اس وجہ سے ہم چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس وقت مانیں گے جب دوسرے ملک سے آنے والے بتا دیں گے کہ ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے ہیں، تب مانیں گے، اس لیے کہ محمد کا جادو ان کے اوپر نہیں چلا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوا ایسے ہی انہوں نے تحقیق کی، بعد میں قافلے آئے دوسرے ملک والے، ان سے پوچھا کیا آپ نے بھی دیکھا؟ کہا ہاں، فلاں چاندنی رات تھی، ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، ایک ٹکڑا ادھر تھا، ایک ٹکڑا ادھر تھا، لیکن پھر بھی ان کو ایمان نہیں لانا تھا، نہیں مانے۔ یہاں تک کہ ہندوستان کی تاریخ پر ایک کتاب ہے تاریخ فرشتہ، جو 4 جلدوں میں ہے، اس کے اندر لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ شق قمر کا واقعہ، چاند کے 2 ٹکڑے کا واقعہ پیش آیا تھا، ہندوستان کے گوالیر کے علاقے میں ایک راجا تھا، اس راجا نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے تھے، گویا ساری دنیا نے دیکھا تھا۔ تو شق قمر کا واقعہ پیش آنا یہ قیامت، قرب قیامت کی نشانی اور علامت ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے ایک علامت یہ بھی بتائی کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمانوں کی اور ایمان والوں کی ترکوں سے جنگ نہ ہو۔ علماء نے یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی آنکھ کیسی ہوگی، ان کے ناک کیسے ہوں گے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ساری علامتیں بیان فرما دی۔ علماء نے اس کی روشنی میں فرمایا کہ اس سے مراد فتنہ تاتار ہے، اور یہ واقعہ بھی ہو چکا۔ فتنہ تاتار، یہ فتنہ تاتار یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی زبردست اور ایمان والوں کے لیے نقصان پہنچانے والا بہت بڑا فتنہ تھا، اور یہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ خلافت بنو عباسیہ کے جو آخری خلیفہ تھے معتصم باللہ، اسی فتنے نے اور انہی تاتاریوں نے قتل کیا، اور ان تاتاریوں نے اس وقت بغداد اور اس کے علاقے میں ملا کر کے 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا تھا، 1 کروڑ 6 لاکھ مسلمانوں کو۔
پورا عالم اسلام کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ قیامت سے پہلے جنگ ہوگی، یہ بھی ہو چکا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے بیت المقدس پر تمہارا قبضہ ہوگا، یہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا، اور اس وقت قبضے میں نہیں تھا۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح حاصل کی، پھر بعد میں ہاتھ سے نکلا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کی، اب بھی دوسروں کے قبضے میں ہے۔ لیکن ہمارا اور ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے انشاءاللہ بیت المقدس پر ایمان والوں کا جھنڈا لہرائے گا۔ اور یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ ایک ایک شجر و حجر، ایک ایک پیڑ پودے اور پتھر یہ کہیں گے کہ اے ایمان والو، میرے پیچھے فلاں یہودی چھپا ہے اور اس کو قتل کرو۔ یہ پیڑ جو ہے گواہی دیں گے اور بتائیں گے۔ تو یہ جو ہے چند نشانیاں ہیں، کئی نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی جو ہو چکی ہیں، ان کو علامت بعیدہ کہتے ہیں کہ جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ بعض وہ علامتیں ہیں جن کو علامت متوسطہ کہتے ہیں، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ وہی دور ہے۔ مفتی رفیع دامت برکاتہم جو پڑوس ملک کے ہیں، انہوں نے اسے لکھا ہے کہ وہ جتنی نشانیاں اور علامتیں تھیں سب ظاہر ہو چکی ہیں۔ احادیث میں 72 نشانیاں آئی ہیں، اور بعض احادیث میں اس سے زیادہ۔ ملا جلا کر کے اگر کہا جائے تو وہ نشانیاں، وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں 100 سے زائد ہیں، جن کا ظہور ہو چکا یا تو اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہیں یا اپنے ابتدا میں ہیں، ان کا سلسلہ جاری ہے۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گانے باجے کی بہت کثرت ہوگی، گانا باجا بالکل عام ہو جائے گا۔ ہم ذرا پیچھے ہٹ کر کے دیکھیں، جب کسی کو گانے اور باجے کی ضرورت ہوتی تھی، گانا سننا ہوتا تھا تو اس کے لیے انتظام کرنا پڑتا تھا، لیکن آج ہر بندے کے جیب کے اندر گانے باجے کی چیز، سیل فون اور موبائل موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کیا تھی کہ گانے بازی کی عام ہوگی، گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، دکان دکان میں، ہر گھر میں گانے کی اور باجے کی آواز آتی ہے۔ کوئی کان میں لگائے سن رہا ہے، کوئی بستر پڑ پڑا سن رہا ہے، کوئی اسٹیٹس پہ فلمی چیزوں کو لگائے خود بھی سن رہا ہے، دوسروں کو بھی سنا رہا ہے۔ اللہ کا گھر بھی موجود نہیں۔ ہمیں جانتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں پہنچ کر کے موبائل کو سوئچ آف کر دینا چاہیے یا سائلنٹ موڈ پر لگا دینا چاہیے۔ بعض لوگوں کو یاد بھی رہتا ہے لیکن توجہ نہیں دیتے ہیں، اور ہمیں ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا گانے بازے کی چیز ہم مسجد میں لے کر کے آ جائیں۔ اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور یہاں تک چھوڑیے، ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ہم نے دیکھا ایک بندہ اپنے جیب کے اندر موبائل رکھے ہوئے طواف کر رہا ہے، اتنے میں اس کے موبائل کا ٹون بجنے لگا جس کے اندر کسی ہندوستانی فلم کا گانا چالو ہو گیا طواف کے اندر۔ تو مسجد حرام اللہ کا گھر اتنا بڑا، وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ علامتیں، یہ نشانیاں اس وجہ سے بیان کی جاتی ہیں کہ ہم ان علامتوں پر غور کریں اور ان فتنوں سے اور ان برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، یہ مقصد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ برے لوگ حکمران ہوں گے، ایسے لوگ جن کے پاس حکمرانی کی ذمہ داری کی صلاحیت نہیں ہوگی، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ تنظیم ہو، چاہے جمعیت ہو، چاہے دنیاوی اعتبار سے کوئی عہدہ اور منصب و ذمہ داری ہو۔ ہم دیکھ لیں دنیا کے اندر کہ جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے مجالسی کی کثرت ہو اور جس کی پکڑ مضبوط ہو، جس کا روب و دبدبہ ہو، وہی حکمرانی کرتا ہے، وہی ذمہ داری سنبھالتا ہے، کسی کے پاس جانے نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے، حالانکہ اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے، اس کے پاس اہلیت نہیں ہے، اہلیت والے، صلاحیت والے دوسرے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے سوا کسی اور کو ملے۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ حکمرانی اور ذمہ داری ایسے لوگ نبھائیں گے جن کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیشن گوئی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام پر چلنا اور دین پر چلنا اتنا ہی مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے کو لینا۔ ہاتھ میں آگ کے انگارے کو لینا کتنا مشکل کام ہے۔
کہ کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگوں کے لیے دین پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ آج ہم غور کریں اور دیکھیں کہ اگر کوئی بچی ہو جو اسکول جا رہی ہو، اس کے سر پر دوپٹہ ڈال کر کے بھیج دیں تو اسکول کے اندر وہ میڈم جو مسلمان ہیں اس کو تنبیہ کر دیں گے، کل تم کو سر پہ دوپٹہ ڈال کے نہیں آنا ہے، تم کو بھگا دیا جائے گا۔ تو ایسا دور آئے گا اور ہے کہ دین پر اگر کوئی چلنا بھی چاہتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، دشواریاں ہیں، دوسرے لوگ چلنے نہیں دیتے ہیں۔ کوئی نوجوان اپنے چہرے پر داڑھی رکھنا چاہے تو ماں، باپ، بہن، دوسرے عزیز و اقارب اس کو ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں۔ ابھی شادی بیاہ نہیں ہوئی، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، تمہارا کہیں رشتہ نہیں ملے گا، ابھی سے داڑھی رکھ کر کے کیا کرو گے بابا بن کر کے؟ اس طریقے سے تانا دیتے ہیں، رکاوٹیں بنتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو داڑھی رکھنے کی وجہ سے کسی کی نکاح اور شادی بیاہ میں رکاوٹ نہیں۔ کتنے علماء حفاظ ہیں، کتنے علماء حفاظ ہیں، کوئی آج بتا دے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، صرف شیطان کا وسوسہ ہے کہ اس کی وجہ سے نکاح کے اندر رکاوٹ آئے گی۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر جو شادی بیاہ ہو سنت کے مطابق ہو، نکاح مسجد کے اندر ہو، رسم و رواج سے بچ جائیں، لیکن گھر ہی کے افراد یا ماں یا باپ یا بیٹی یا پھوپھیاں وہ آ کر کے رکاوٹ بن جاتی ہیں کہ ہم ایسے سادگی کے ساتھ شادی نہیں کریں گے، ہم پورے تیاری کے ساتھ اور پورے آن و بان کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، خوب اس میں جو ہے جتنے رسم و رواج ہو سکتے ہیں سب کچھ کے ساتھ کریں گے۔ بچہ ضد کرتا ہے لیکن کہتے کچھ نہیں، چاہے شادی نہیں ہوگی لیکن ہوگی تو رسم و رواج کے ساتھ۔ تو ایک بندہ اسلام پر چلنا چاہتا ہے، سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے، لیکن گھر کے افراد اس کے راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کسی ملک کے اندر ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے کسی باہری ملک کے اندر بھیجا۔ اب وہ جب گیا ہے ایمان والا تو عام انسانوں کی طرح چہرے پر داڑھی نہیں اور کرتا پائجامہ نہیں، ٹوپی نہیں، لیکن ہوا کیا کہ دوسرے ملک میں جب اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے پہنچا تو وہ تبلیغی جماعت کے ہاتھ لگ گیا، اور جب تبلیغی جماعت کے ہاتھ لگ گیا تو اس کی زندگی سنور گئی، چہرے پر داڑھی آ گئی اور سر پر ٹوپی، کرتا پائجامہ۔ ڈگری حاصل کر کے جب وہ بچہ واپس آ رہا تھا اور والد صاحب ایئرپورٹ پر ملاقات کے لیے گئے لینے کے لیے، تو دیکھتے ہی دیکھا چہرے پر داڑھی، غصے میں آ گئے کہ ہم نے تم کو اسی لیے بھیجا تھا، سیکھنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے کچھ بھیجا تھا، اور چہرے پر کیا لے کر کے آئے ہو؟ اس نے سمجھایا کہ ابو جان، آپ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد حاصل کر کے آیا ہوں، یہ لیجیے آپ کے سامنے ڈگری ہے اور اعلیٰ قسم کی ڈگری ہے، لیکن میں نے جو داڑھی رکھی ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے، یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ بہرحال ہوتے کرتے اتفاق ایسا ہوا کہ باپ کو فالج اٹیک ہوا، ان کے اور بھی جو ہے بیٹے تھے، لیکن ان بیٹوں کو کوئی خاص نوکری نہیں، اس بیٹے کو جس کے چہرے پر داڑھی، جس کا لباس سنتی لباس، اس کو نوکری بھی ملی، اور جب ان کو فالج اٹیک ہوا تو جو دوسرے بیٹے تھے بس باپ کے پاس آتے تھے، سلام کر کے چلے جاتے تھے، لیکن نگہداشت، دیکھ ریکھ، خدمت یہی داڑھی والا بیٹا جو کامل ایمان مسلمان والا، یہی بیٹا ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ بالآخر وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ تمہیں خوب اجر دے کہ تو نے میری بہت خدمت کی۔ تو بعض دفعہ بندہ چلنا چاہتا ہے شریعت پر اور دین پر، لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان نشانیوں پر، ان علامتوں پر غور کریں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی اصلاح کی فکر۔ یہ فتنے کا دور ہے، ان فتنے کے دور میں اگر ہم عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ باقی جو نشانیاں ہیں، کچھ چند نشانیاں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔